نون لیگ کی قیادت اس وقت عجیب مخمصے کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف الیکٹیبلز کی نون لیگ میں شمولیت سمیت نون لیگ کے حق میں چلتی ہوئی سیاسی ہوا سے پارٹی قائدین خوشی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پارٹی پر لاڈلے ہونے کا الزام نون لیگی قیادت کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ ڈان نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم اور سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف بھی اپنے سیاسی مخالفین کی جانب سے خود کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہے جانے اور اپنی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت قرار دیے جانے پر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کی نئی منشور کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر تک پارٹی منشور کو حتمی شکل دیتے وقت اس معاملے کا بھی جائزہ لیں اور اس تاثر کے تدارک کے لیے بھی عملی اقدامات اٹھائیں۔ دوسری جانب نون لیگ مقتدر حلقوں کے ساتھ اپنے موجودہ تعلق کا دفاع کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہی ہے کہ جب پارٹی کو آج تک کبھی انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی گئی تو اب ایسا سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ حالانکہ نواز شریف کو جن مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے ان کے حوالے سے ملک کے اکثریتی قانونی حلقے ماضی میں تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ پاناما میں سے اقامہ نکال کر دی گئی سزائیں اسی طرح ختم ہو رہی ہیں جس طرح یہ مقدمات ناقص بنیادوں پر قائم کیے گئے تھے۔ تاہم حقیقی معنوں میں نون لیگ اپنے اوپر لگائے گئے لاڈلے کے الزام کو دھونے میں تاحال ناکام دکھائی دیتی ہے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے قائم کیے گئے اس تاثر پر پریشان ہیں کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نئے لاڈلے ہیں اور ان مقدمات میں عدالتوں سے کلین چٹ ملنے کے بعد اقتدار میں واپسی کے لیے تیار ہیں، جن میں وہ سزا یافتہ اور نااہل قرار دیے جا چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے 40 سے زائد ارکان پر مشتمل پارٹی کی نئی منشور کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی اور لاڈلا ہونے کی چھاپ مٹانے کے لیے ایک بیانیہ تیار کریں۔ نواز شریف 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے قبل اس تاثر کو مٹانے کے خواہاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے گزشتہ دنوں پارٹی منشور اور بیانیے کے حوالے سے 30 ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل دی ہیں، جن سے کہا گیا ہے کہ وہ 20 نومبر تک ایک ایسا نیا منشور وضع کرنے کے لیے سفارشات فراہم کریں جو عوام کو پسند آئے۔ خیال رہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حال ہی میں شریف برادران پر شدید تنقید شروع کر دی ہے اور ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اس زدوں کے بیانیے سے دستبردار ہو کر سلیکٹرز کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو کنگز پارٹی بھی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تک سلیکشن اور لاڈلے کی سیاست کا تعلق ہے، میرے خیال میں ہمیں ابھی مزید جدوجہد کرنا ہوگی تاکہ لاڈلے سیاستدانوں کو چننے کی روایت ختم ہو جائے۔ یاد رہے کہ سلیکٹرز وہ اصطلاح ہے جسے مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے سپورٹ فراہم کرنے پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کرتی آئی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہونے کے الزام کے حوالے سے اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مسلم لیگ نون کو سہولت حاصل ہونے کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ مشرف دور کے الیکشن ہوں یا 2018 کے الیکشن، مسلم لیگ نون کو ہمیشہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ اگر آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہیں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ العزیزیہ ملز اور ایوان فیلڈ کرپشن کیسز میں نواز شریف کی سزائیں چند ہفتوں میں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی سزائیں برقرار نہ رہیں۔ عدالت کو نواز شریف کے ساتھ کی گئی ناانصافی کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چند ہفتوں میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا جس سے وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہو جائیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک برقرار ہے، وفاق اور صوبے دونوں میں حکومت مسلم لیگ نون بنائے گی۔ دوسری جانب مبصرین کے مطابق ایک طرف نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ امیدوار بن چکے ہیں، جبکہ 3 بار سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اسلام آباد میں تعینات سینئر سفارتکاروں کی جانب سے سب سے زیادہ مطلوب رہنما بن گئے ہیں۔ سفیروں اور ہائی کمشنروں سمیت 60 کے قریب سفارتکاروں نے ان سے بات چیت کرنے پر اصرار کیا ہے کیونکہ وہ تقریباً 4 سال کی جلا وطنی کے بعد بیرون ملک سے واپس آئے ہیں اور لوگوں نے ان کا بھرپور جوش و خروش سے استقبال کیا ہے۔
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले एलची हसास और अहम बैन अवी मसाइल और अपने अपने मुल्क के मफाद के दो तरफा मौजूद पर मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम लीडर के ख्यालात जानने के ख्वाहिशमंद हैं। चूँकि तासुरात से लगता है कि उनके मालिक में आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि वो अगले साल 8 फरवरी को होने वाले आइंदा आम इंतखाबात के तनाजुर में मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। मुस्लिम लीग नून के बाखबर जराये ने बताया कि नवाज शरीफ इंतखाबात के लिए पार्टी के मंशूर का ऐलान करने के बाद जल्द ही अहम सिफारतकारों से मुलाकात करेंगे, जहां उनकी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी से मुतालिक अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।